السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش کرنا ہے وہ ہے قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی تقسیم کاری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور تقسیم کاری سے پہلے گوشت کو اپنے لیے رکھنا یا صدقہ کرنا، اسی طرح گوشت کی تقسیم کاری کے بعد گوشت اپنے لیے رکھنا یا صدقہ کرنا، اگر اپنے لیے رکھے گا تو کتنے حصے کیے جائیں گے، اور اسی طرح سیری پائے جو ہوتے ہیں اس میں تقسیم کاری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ کس کو دی جائیں گی۔ یہ چند ایک مسئلے آپ کے سامنے مختصر وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے تقسیم کرنے سے پہلے آپ کی جو ہے یہ سمجھیں کہ منشا کے مطابق ہوگا، آپ اس تمام گوشت کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس تمام گوشت کو اپنے لیے تقسیم کاری کے طور پر ہر ایک حصے کو دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ بات ہو رہی ہے جو بڑا جانور ہوتا ہے جس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی چھوٹا جانور ہے تو اس کی مرضی ہے مکمل اپنے لیے رکھے یا صدقہ کر دے، یہ اس کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف، اگر آپ شرکاء کی طرف یعنی جو بڑا جانور ہے اس میں چند افراد شریک ہیں تو ان میں وہ تقسیم کاری کرنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دو طریقے ہیں۔ وہ جو شرکاء ہیں ان میں سے کسی ایک کو دینا چاہتے ہیں یا کسی اور فرد کو دینا چاہتے ہیں، تو تقسیم کاری کرنے سے پہلے جو لوگ اس قربانی کے حصے میں شریک ہیں آپ ان کو حصہ نہیں دے سکتے، یعنی ان کو آپ صدقہ نہیں کر سکتے تقسیم کاری کرنے سے پہلے۔ ہاں، جو لوگ اس قربانی کے حصے میں شریک نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو اس قربانی والا جو جانور کا حصہ ہے، گوشت ہے، اگرچہ ابھی تقسیم کاری گوشت کی نہ ہوئی ہو پھر بھی وہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حصے میں شریک ہیں ان کو تو تقسیم کاری سے پہلے صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو لوگ اس قربانی کے جانور میں حصے میں شریک نہیں ہیں ان کو تقسیم کاری کرنے سے پہلے بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، گوشت دے سکتے ہیں۔ اب اسی مسئلے سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی گوشت بنا رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ کلیجی ہے، یہ لے جاؤ، گھر لے جاؤ، وہاں سے پکوا کر لے آؤ تاکہ ہم گوشت کھائیں۔ یعنی وہ گوشت کلیجی دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ گوشت دے دیتے ہیں یا اور چیز دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ لے جاؤ، گھر پکوا کر لے آؤ تاکہ ہم جو ہے اکٹھے مل کر ابھی سے کھا لیں۔ تو اب اس کے دو طریقے ہوں گے کہ بھئی کیونکہ تقسیم کاری کرنے سے پہلے یہ گوشت دیا جا رہا ہے تو اس کے دو طریقے ہوں گے، قسمیں ہوں گی کہ وہ جو گوشت دے رہے ہیں جس کو آپ گھر سے پکوا کر لائیں، وہ افراد، وہ فرد یعنی وہ جو شخص ہے اس کا اس جانور میں حصہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس جانور کے حصے میں شریک ہے تو اس کو آپ گوشت نہیں دے سکتے کہ آپ یہ لے جائیں، گھر سے پکوا کر لے آئیں، ہم اکٹھے بیٹھ کر کھائیں، تو اس طرح آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کر سکتے ہیں، جو لوگ حصے میں شریک ہیں ان کے علاوہ کسی اور شخص کو دے دیں کہ بھئی یہ گوشت لے جاؤ، یہ آپ کا ہو گیا، یہ صدقہ کے طور پر دے دیں، پھر وہ گویا کہ پکوا کر لے آئے، آپ کو کھلا دے۔ اس طرح ہو سکتا ہے، ورنہ جو پہلے آپ نے صورت بیان کی ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقسیم کاری کرنے سے پہلے آپ جو لوگ شریک ہیں ان میں سے اندازے کے طور پر کسی کو بھی گوشت نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ لوگ جب تقسیم کاری کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے جو سیری پائے ہوتے ہیں وہ کسی ایک فرد کو دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک فرد کہتا ہے کہ مجھے دے دو، تو آپ نہیں دے سکتے کیونکہ گوشت مکمل کی تقسیم کاری ضروری ہے۔ اب اس سے پہلے آپ کسی ایک کو، جو لوگ شریک ہیں ان میں سے کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، جو لوگ شریک نہیں ہیں، مثال کے طور پر والد ہے، والد شریک ہے قربانی کے حصے میں، جو اس کا بالغ بیٹا ہے، اب وہ والد لینا چاہتا ہے، جو اس قربانی کے حصے میں شریک ہے وہ لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو نہ دیں۔ ہاں، اس کے جو بالغ بیٹا ہے وہ جو قربانی کے حصے میں شریک نہیں ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہوا، جو لوگ قربانی کے حصے میں شریک ہیں
ان کو آپ تقسیم کاری سے پہلے گوشت وغیرہ یا سیری پائی وغیرہ یا کچھ کھانے کے لیے وغیرہ پکوانے کے لیے وغیرہ نہیں دے سکتے۔ آپ اسی سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سیری پائے کو اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں۔ اجرت کے طور پر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کسائی کو کھال وغیرہ اجرت کے طور پر دے دینا، یا سیری پائے اجرت کے طور پر دینا، یا گوشت کا کچھ حصہ اجرت کے طور پر دے دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں گوشت کی تقسیم کاری کی طرف۔ گوشت کی تقسیم کاری کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ وزن کے طور پر آپ ہر ایک کے حصے کو وزن کے طور پر جو ہے تقسیم کاری کریں، ہر ایک کے حصے کو وزن کر کے ہی دیں، یعنی جن کو آپ نے دینا ہے اس میں وزن کریں، وزن کر کے ہر ایک کو دیتے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مشکل بن جائے گا، وزن کے طور پر بعض اوقات گوشت تھوڑا بچ جاتا ہے تو وزن نہیں ہو سکتا ہوتا، تو اب ہم اندازہ بھی لگا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا گوشت کسی جو شخص اس میں یعنی شریک نہیں ہے اس کو دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، پھر وہ مکمل اندازے کے طور پر بھی ساتھ اس سے تقسیم کاری جتنے لوگ شریک ہیں وہ تقسیم کاری کر کے اندازے کے طور پر بھی ان کو دے سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوشت، ہڈیاں، سیری پائے، کلیجی، تلی، جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد پھر آپ اندازے کے طور پر بھی گوشت تقسیم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے گوشت تقسیم کرتے ہیں یعنی وزن کے ساتھ، پھر کچھ گوشت بچ جاتا ہے پھر اس کو الگ حصے بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ نے مجھے معاف کیا۔ بھائی یہ معاف ہونے والا معاملہ نہیں ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو مکمل طور پر اگر ایک صرف گوشت ہے تو آپ کو تقسیم کاری وزن کے ساتھ ہی کرنی پڑے گی، ایک دوسرے سے معاف کرانے سے یہ معاف نہیں ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ میرا حق ہے جب میں نے معاف کر دیا۔ بھائی تو نے تو معاف کر دیا، جب شریعت مطالعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کا حق نہیں ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ کسی کو کہیں میں آپ کو سود دیتا ہوں، وہ لینے والا بھی رضامند ہو، دینے والا بھی رضامند ہو، تو پھر کوئی دوسرا اس کو کہے بھائی اس طرح آپ نے نہیں کرنا، وہ کہے نہیں ہم جب میں راضی ہوں وہ راضی ہے، جب ہم دونوں راضی ہو گئے تو آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں، کیوں ہمیں روک رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی آپ اگر کہ راضی بھی ہوں، جب شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے، تو اسی طرح اس معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ اگرچہ سب لوگ راضی ہوں، شرکاء راضی ہوں، جب شریعت مطالعہ کا مسئلہ ہے کہ جب آپ ایک گوشت ہے، ایک ہڈی ہے، ایک ایک چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو وزن کے ساتھ ہی کریں گے، اندازے کے طور پر نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے آپ کو تقسیم کاری کا طریقہ بیان کر دیا، اور اسی طرح حصے کو جو ہے صدقہ کرنا نہ کرنے کا اعتبار بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد ہے کہ جب ہر ایک کو حصہ آپ نے دے دیا، اس کے بعد کا معاملہ، اس کے بعد جو لوگ جو ہے اپنے لیے رکھیں گے یا صدقہ کریں گے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ وہ جو قربانی کا گوشت ہے جس کا حصہ ہے وہ منت کا ہے، عقیقے کا ہے، یا مرحوم کی طرف سے قربانی ہے، یا اپنی قربانی ہے، چند صورتیں ہیں۔ اگر اس کی ہے اپنی قربانی تو پھر یہ سمجھیں کہ وہ صدقہ بھی مکمل کر سکتا ہے اور مکمل گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے۔ ہاں 3 حصے کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک فقراء کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے۔ اگر وہ جو قربانی کا حصہ ہے وہ مرحوم کی طرف سے تھا تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، مرحوم نے وصیت کی تھی یا وصیت کے بغیر تھا۔ اگر وصیت کے بغیر تھا تو پھر بھی حکم یہی ہوگا، وہ سارا کا سارا اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے اور اس کے 3 حصے بھی کرنا مستحب ہے۔ اگر مکمل گوشت رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، اور مکمل گوشت صدقہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ اگر مرحوم کی طرف سے وصیت ہے تو پھر وہ گوشت وغیرہ نہ آپ خود کھا سکتا ہے، نہ اصول فرو اس کے کھا سکتے ہیں، نہ غنی کھا سکتے ہیں، پھر ان کو صدقہ کرنا شرعی فقیر کو لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اور صورت کہ وہ جو حصہ ہے وہ منت کا ہے، یعنی قربانی کی منت مانی تھی، وہ گوشت کا حصہ ہے تو اس کا بھی حکم یہی ہوگا کہ اس کا بھی صدقہ کرنا ضروری ہوگا، شرعی فقیر کو دینا ضروری ہوگا، نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ جو ہے اصول فرو کو دے سکتا ہے، نہ غنی کو دے سکتا ہے۔ یعنی جن کو زکوٰۃ جو ہے نہیں لگتی، یعنی جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو پھر گویا کہ آپ یہ منت والا جو گوشت ہے ان کو بھی نہیں دے سکتے، خود بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور صورت ہے کہ وہ عقیقے کا ہے حصہ، عقیقے کا معاملہ قربانی کی طرح ہے کہ آپ اس کو خود مکمل رکھ بھی سکتے ہیں، سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، اچھا فعل ہے۔ باقی کوئی نہیں بھی کرتا، سارا رکھ لیتا ہے تو تب بھی کوئی ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔
اب اس کے بعد مزید میں کچھ احتیاطیں ذکر کر دیتا ہوں کہ جو قربانی کا گوشت کا حصہ ہے آپ بد مذہب کو نہ دیں، کافر کو نہ دیں۔ اسی طرح یہ جو گوشت کا حصہ ہے آپ اس کو خود رکھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی کتنے دن رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم تک رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں رکھ سکتے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جتنے دن چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ احتیاط اس میں یہ ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے آپ اس کو اجرت کے طور پر کسی کو نہیں دے سکتے، اور اسی طرح یہ جو گوشت ہے قربانی کا، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، بھائی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں اگلے مسئلے کی طرف کہ قربانی کی جو کھالیں ہوتی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کا یا تو آپ صدقہ کر دیں، صدقہ لازمہ نہیں ہے، اس کو آپ قربانی کی کھال کو خود بھی رکھ سکتے ہیں، اگر آپ بیچیں نہ خود استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر بیچتے ہیں، اپنے لیے بیچتے ہیں، تو پھر اس کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر صدقہ واجبہ ہوتا ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ لگتی ہے پھر ان کو ہی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ اس قربانی کی جو کھال ہے بیچتے ہیں صدقہ کرنے کی نیت سے، تو پھر آپ وہ رقم جو ہے مسجد کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں، کسی غنی کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، اور مسجد کا امام صاحب ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ سمجھیں اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح قربانی کی کھالیں آپ جو ہے مسجد کو دے سکتے ہیں، مدرسے کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، امیر کو دے سکتے ہیں، اور ہاں اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مسائل پیش کیے ہیں، فتاوی خلیلیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137 ہے، اسی طرح فتاوی فیض رسولہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جو ہے تو اس کا 441 ہے، 412 ہے۔ اسی طرح اور بھی فتاوی جات ہیں، در مختار ہے جلد نمبر جو ہے اس کی 9 صفحہ نمبر 527 ہے، اور اسی طرح بہار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 345 ہے۔ یعنی جو فتاوی جات ہیں عمومی طور پر آپ کو جو مسائل میں نے پیش کیے ہیں آپ کو یہ مل جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔